أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم سامعین مکرم آج موضوع کلمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حضور کے ساتھ بہت سے رشتے ہیں. پہلا رشتہ کہ آپ چچا ہے، دوسرا رشتہ کہ رضائی بھائی بھی ہے. جس لونڈی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، اسی لونڈی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. ایک اور رشتہ بھی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کی بہن حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ سے ہوا. یہ رشتہ بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت پیار ہوتا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں کسی سفر پہ جاتے یا نیا کوئی پھل آتا تو یہ انداز محبت ہوتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کہ آپ وہ پھل جو ہے وہ اپنی جیب کے اندر ڈال لیتے. کبھی وہ انگور ہوتے، کبھی وہ کھجور ہوتی، وہ مختلف انواع و اقسام کے جو پھل ہوتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کرتے، جیب میں ڈال لیتے. انداز کیسا تھا؟ اگر حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر اسلام سے قبل بھی حضور کے یار تھے. اسلام قبل یعنی اعلان نبوت، اس وقت بھی حضور کے یار تھے. اگر حضور ان کے پاس ہوتے تو حضرت امیر حمزہ ان کو جا کے پھل نہ دیتے. اگر گھر میں ہوتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو گھر میں جا کے ان کو پھل نہ دیتے، بلکہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیتے. حضرت امیر حمزہ کہیں تنہائی میں جاتے، کسی ٹیلے پہ، کسی جگہ پہ جہاں کوئی نہ ہوتا، وہاں جا کے کہتے اے بھتیجے، اے محمد، میں تیرے لیے پھل لایا ہوں، میں تیرے لیے یہ پھل لایا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل جو ہے وہ بڑی خوشی سے محبت سے تناول فرماتے. چچا بھتیجے کا ایک پیار اور محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا حضور سے سب سے بڑھ کے پیار اور محبت تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ ناراض رہنے لگے. لوگ باتیں کرنے لگے مکے کے اندر طرح طرح کی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ناراض رہتے، مگر جب کبھی ملتے تو محسوس نہ کرواتے. جب کبھی ملاقات ہوتی حضور سے تو صحیح طریقے کے ساتھ ملتے، مگر کچھ دل ہی دل میں خفا رہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا، اعلان نبوت کر دیا. لوگوں نے بہت برا بھلا کہا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے چچا حضرت امیر حمزہ آپ شکار بھی کیا کرتے. خوبصورت جوان، سفید چہرہ، اونچا لمبا قد، حضرت امیر حمزہ بہادر اور شجاع شخص. ایک دن شکار پر گئے ہوئے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبداللہ بن جدان اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو ادھر سے ابو جہل بھی آ گیا. ابو جہل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا.
یہاں تک کہ اس نے بہت ساری باتیں کی، وہ تان و تشنیع کرنے لگا، گالن گلوچ پہ اتر آیا۔ جو حضرت امیر حمزہ کی لونڈی تھی وہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے نعوذ باللہ یہ کہا، سنا ہے تو نے 37-38 لوگ گمراہ کر دیے ہیں، استغفر اللہ۔ ابو جہل نے کہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کی چھڑی تھی، اور ایک میں ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا نکیلا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مار دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ شریف پہنا ہوا تھا اسی کا پلو جو ہے وہ زخم پہ رکھا اور چل دیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ جو ہے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں گئے، پٹی جو ہے وہ حضرت خدیجہ اس وقت آپ کی مرہم پٹی فرما رہی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پٹی کروا کے مسجد حرام کے اندر تشریف لا چکے تھے، یا اپنے گھر میں ہی آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار سے واپس آئے تو اس وقت تیر کمان آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لونڈی نے جو حضرت امیر حمزہ کی تھی اس نے جھنجھوڑا، جھنجھوڑ کے کہا، او امیر حمزہ، بہت بڑا شکاری اور بڑا بہادر، بڑا پھرتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے آج تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے محمد کو مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا؟ کہا اس طرح اس نے گالم گلوچ کی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ اس نے پتھر سر پہ مارا، لہو لہان ہو کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا اس کا باپ نہیں ہے اس لیے مارتے ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی محبت بڑی، جوش بڑا، بھتیجے کی محبت جب جاگی تو پھر فوراً صحن حرم میں جاتے ہیں۔ قریش کے اندر جو ہے وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک کے اندر آپ نے کمان ماری اور ایک کے اندر تیر کا جو الٹا رخ تھا وہ زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا، یہاں تک کہ جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب قریش کے اندر حضرت امیر حمزہ بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، لوگ آگے بڑھنے لگے۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ، اگرچہ یہ اکیلا ہے مگر یہ قریش اس کے ساتھ ہے، اگر اکٹھے ہو گئے معاملہ بڑھ جائے گا، غلطی میری ہے کہ میں نے مارا ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بار پٹی کا ذکر ہے، دوسرا یہ کہ آپ نماز سجدے کی حالت میں تھے، سر رکھا ہوا تو رو رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا محمد میں تیرا بدلہ لے آیا۔ 3 بار یہ جملے کے، تیسری بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، ساتھ ہی کہا اے میرے چچا جان، میں تو اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ محبت جوش پر تھی، ولولہ اور ایک عجیب رقت جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر طاری تھی اس وقت۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر کیسے خوش ہوگے؟ فرمایا کہ اے میرے چچا آپ ایمان لے آئے میں خوش ہو جاؤں گا۔ پہلے وہ جو نفرت کرتے تھے، وہ جو دور رہنے لگے تھے حضور سے، اب وہ اسی وقت ایمان لے آتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شخص ہے، ایک حضرت عمر کی ذات ہے، دوسرا حضرت امیر حمزہ ہے، کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا حضرت امیر حمزہ نے مکے کی گلیوں میں سواری پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ امیر حمزہ محمد پر ایمان لے آیا۔ یہ 2 لوگ تھے جس اسلام کے آغاز کے، کہ جب کھلم کھلا عبادت نہیں کرتے تھے، حضرت ارقم کے گھر کے اندر عبادت کرتے تھے، اس وقت حضرت امیر حمزہ نے یہ اعلان کیا۔ اور پھر 2-3 دن گزرتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نئی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہے ہیں۔ جلدی سے ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے دروازے کو بند کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جو ہے وہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے اسلام دل کے اندر اتر چکا ہے. وہ قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ہے وہ سینے کے اندر اتر چکی ہے، پیوست ہو چکی ہے، ایمان کا نور سینے کے اندر آ چکا ہے. فقط دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہوتے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ فرمایا جس ارادے سے 2-3 دن پہلے تم آئے تھے. کہ 2-3 دن پہلے جو تیرا ارادہ تھا آج میرا وہی ارادہ ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حضرت امیر حمزہ کو حضور نے فرمایا تھا اچھا چچا جان آپ رکیے، تلوار نہ نکالیں. حضرت فاروق اعظم ابھی آ رہے تھے اور میں دیکھ لیتا ہوں تو یہ 2 لوگ تھے اور ان کی وجاہت اور ان کی بہادری اور شجاع کا عالم یہ ہے کہ جب ہجرت کا موقع ہے سارے لوگ چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے. ایک حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسرے فاروق اعظم تھے جنہوں نے مکے کی گلیوں میں اعلان کیا تھا میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس نے بچوں کو یتیم کرنا ہے سامنے آ جائے. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، کروانا چاہتا ہے آئے میرے سامنے. اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا وہ جو بھائی اخوت کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصاری صحابی کے ساتھ آپ کا جو ہے مواقعات کو قائم کر دیا، رشتہ قائم فرمایا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے شانہ بشانہ رہے یہاں تک کہ بدر کا میدان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے کفار کو واصل جہنم کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 1 سال کے بعد پھر احد کا میدان لگتا ہے. ابھی احد کے حوالے سے مشورے جاری تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشورے ہو رہے، کوئی صحابی کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جنگ جو ہے وہ شہر سے باہر ہونی چاہیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کو سنا مشورہ اچھا لگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم تب تک امیر حمزہ اب کھانا نہیں کھائے گا جب تک کسی کافر کو واصل جہنم نہیں کر دیتا. یہ جوش اور جذبے اور محبت کا عالم تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر احد کے میدان میں پہنچتے ہیں اور یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مسلح کیا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے حصوں کو کاٹ دیا گیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کر کے فرما رہے تھے مجھے کوئی میرے چچا کی باتیں بتا، مجھ سے کوئی ان کا تذکرہ کرو، میرے ساتھ کوئی ان کا ذکر کرو، میں ان کی باتیں اور ان کا تذکرہ سننا پسند کرتا ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور آج بھی احد کے میدان کے اندر آرام کرنے والی شخصیت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ موجود ہے. اور جو قبرستان ہے احد کا، شہدائے احد کا، ان کے اندر جو نمایاں قبر ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. باقی تو انہوں نے مسمار کر دیا، وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا. اگر جنت البقیع میں جائیں تو پتہ نہیں چلتا یہ کس کس کی قبر ہے. ادھر بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ، چند لوگوں کی جو ہے قبور دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ہے، باقی کچھ نہیں بتایا جاتا. اسی طرح احد کے اندر بھی یہی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ قبرستان کے بالکل درمیان ہے اور وہاں وہ نشانی موجود ہے، بتاتے ہیں کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی قریبی اور گوڑا رشتہ تھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور سے بڑی محبت فرمایا کرتے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن کا نام دیا. فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے.
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جان نثاری اور اسلام کے لیے قربانیاں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنازے پڑھے جاتے ہیں، کسی کا ایک کسی کا دو، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ حضور نے 70 بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، کیونکہ 70 شہداء تھے، 70 شہداء تھے احد کے. ہر کسی کی چار پائی لائی گئی، حضور جنازہ پڑھتے رہے، مگر حضرت امیر حمزہ کا پہلے جنازے سے لے کر آخری جنازے تک آپ کی چار پائی سامنے پڑی رہی اور حضور جنازہ پڑھتے رہے. یہ ایک محبت کا انداز تھا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت اور بہادری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے لیے ہماتن تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت جو ہے پرفتن دور کے اندر جہاد کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاد کا ذکر اب کسی کسی کی زبان پہ ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے. یاد رکھیے گا اسلام محبت کے نام پر ہی نہیں بلکہ تلوار کے نام پر بھی پھیلا ہے. اگر محبت کی ضرورت ہے تو محبت کے نام پر اسلام پھیلا ہے، مگر جہاں جہاد کی ضرورت ہے وہاں جہاد بھی کرنا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور جس طرح کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان کیا، یہ صاحب کا متوں کا واقعہ. ایک وہ لوگ تھے کہ جو عبادت کرتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے، اور تیسرے وہ تھے جو عبادت بھی کرتے تھے روکتے بھی تھے کہ برے کام نہ کرو. رب تعالیٰ نے پہلی دونوں قسموں کو الٹا کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. فرمایا عبادت یا رسول اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو عبادت گزار عابد لوگ تھے، وہ تو عبادت کرنے والے تھے، مگر ان کو کیوں؟ فرمایا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں پر عمل نہیں کر رہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی مولا وہ تو عبادت کر رہے ہیں، ان کو بھی؟ فرمایا ہاں ان کو بھی، اس لیے کہ وہ روکتے نہیں. تو لہٰذا صرف نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے. فلسطین کا ساتھ وہ کس طرح ہوگا؟ مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیجئے جہاں تک ہو سکتا ہے. ہم وہاں تک تو نہیں جا سکتے، ہمیں جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ امت مسلمہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہے. وہ امریکہ کے پٹھو ہیں، اگر وہ ان کی نہ مانے تو وہ کھائیں گے کیسے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے. یقین کیجئے گا پاکستان کو جتنے لوگوں نے کھایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بچا رکھا ہے. جتنے لوگ یہاں آئے ہیں نا اس کو لوٹنے کے لیے، یہ رب کی ذات ہے جس نے اپنا رحم کیا ہوا ہے اور پاکستان محفوظ ہے. وگرنہ یہ لوگ تو پاکستان کو پتہ نہیں کب تک کہاں تک یہ مٹا دیتے، بہت جلد مٹا دیتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. لہٰذا فلسطین کے حوالے سے ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت پڑتا ہے. یہ ابھی جو ہے وہ پوسٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ پیپسی جو ہے وہ کیونکہ لوگوں نے خریدنا بند کر دی تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں فری لگا دی گئی. اس کے ساتھ یہ چیز بھی اب فری ملے گی، اس ایک پیٹ کے ساتھ یہ چیز بھی فری ملے گی. فرق تو پڑتا ہے، فرق تو پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے. اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنا اپنا کام کرنے لگ جائے، ہم اگر متحد ہو کر جو ہے وہ جہاد کے لیے یہاں سے نہیں نکل سکتے، مگر اپنے گھروں میں جہاد کسی نہ کسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے.